بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ اہم ترین خبریں ہیں اور خبریں ہیں اقتدار کے ایوانوں میں ہو کیا رہا ہے، اور کانوں کان خبر نہیں ہوتی اور بہت بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں اور وزراء کو بھی معلوم نہیں ہوتا، اور وزیر اعظم عمران خان تک پھر وفاقی وزراء جو ہیں وہ رابطہ کرتے ہیں اور وہ شور مچاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جناب یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ کیسے پتہ چلا؟ ایف آئی اے تحقیقات کر رہی ہے جہانگیر ترین کے خلاف اور شہباز شریف کے خلاف۔ دو مقدمات ہیں اہم ترین، ان میں لاہور ایف آئی اے کے افسران تحقیقات کر رہے تھے، ان کو آنن فانن تبدیل کر دیا گیا۔ خبریں چلیں اور خبروں میں پتہ چلا کہ جی تمام کے تمام افسران تبدیل ہو گئے، اور یہ ایسے موقع پہ افسران تبدیل ہوئے۔ افسران بھی کون سے؟ تحقیقاتی افسر، جن کو آئی اوز کہا جاتا ہے، انویسٹیگیشن آفیسرز کہا جاتا ہے، اور خاص طور پہ ایسے وقت میں کہ جب عدالت میں چالان سبمٹ ہونا ہے، گواہوں کے بیانات ہونے ہیں، انہی افسروں کے بیانات ہونے ہیں، مزید ثبوت اکٹھے کیے جا رہے ہیں، گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اور شہباز شریف صاحب کورونا کی وجہ سے حاضر نہیں ہو پا رہے، عبوری ضمانتوں پر رہا ہے، ضمانتیں خارج ہونے کا خطرہ ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن پھر ایف آئی اے کے افسروں کو تبدیل کس نے کیا؟ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ ان کے علم میں نہیں، ڈائریکٹر جو ہیں رضوان ایف آئی اے لاہور پنجاب کے، وہ کہتے ہیں ان کے علم میں نہیں۔ پھر کہا گیا کہ جناب یہ تو روٹیشن پالیسی ہے، یعنی وہ افسران جو کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبوں میں جانا ہی جانا ہوتا ہے، اور 10 سال کا جو سٹے ہو گیا اس وجہ سے۔ پھر یہ بھی پتہ چلا کہ جناب ان میں سے تو کافی افسر اس روٹیشن پالیسی میں آتے ہی نہیں ہیں، تو پھر یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ ڈی جی ایف آئی اے کو کس نے حکم دیا اور کس کے حکم پہ ہوا؟ اور کیا یہ نیا مشیر احتساب جو آئے ہیں انہوں نے کہا؟ شہزاد اکبر صاحب تو ہیں نہیں، تو پھر یہ سب کچھ کیا ہوا؟ اس کے بارے میں آپ کو ایک رپورٹ دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ وفاقی وزراء نے جب رابطے کیے وزیر اعظم عمران خان سے، اور پھر کیا ہوا، یہ ہے اصل بات۔ ایک اور خبر جی، کیونکہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں، پھر نواز شریف صاحب کو ایک پراسرار بیماری نے آ گھیرا ہے، انتہائی پراسرار بیماری جو کہ پاکستان میں نہیں ہے۔ اور وہ کیا پراسرار بیماری ہے، کون سی خطرناک بیماری ہے، جس کے لیے امریکہ کے ڈاکٹر جو کہ انڈین ہیں، امریکہ کے ڈاکٹر جو کہ انڈین ہیں، صرف انہوں نے ہی سراغ لگایا، اور اس بیماری کا نام کیا ہے؟ پاکستان میں بلکہ پورے ایشیا میں وہ بیماری کا نام کبھی سنا ہی نہیں گیا۔ پہلے ذرا اس خبر کا احوال بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ رپورٹ سبمٹ کروائی ہے، اور رپورٹ پچھلی ویڈیو سن لیجئے گا، کچھ خبریں میں اس میں دے چکا ہوں اور باقی اس میں مزید ایڈ کر رہا ہوں۔ ہوا یہ کہ وزیر اعظم سابق نواز شریف صاحب جو کہ سزا یافتہ ہیں، ان کی میڈیکل رپورٹ سبمٹ ہوئی، جو کہ میڈیکل رپورٹ نہیں ہے بلکہ ایک خط ہے، اور اس خط میں ڈاکٹر فیاض شال ہیں، انہوں نے یہ رپورٹ لکھی ہے اور یہ خط لکھا ہے۔ اب ڈاکٹر فیاض شال کون ہیں؟ یہ انڈین ہیں اور امریکی ہیں۔ پھر ڈاکٹر فیاض شال جو کہ انڈین ڈاکٹر ہیں اور امریکی ہیں، انہوں نے یہ رپورٹ کیوں مرتب کی اور نواز شریف صاحب کے بہاف پہ یہ رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں بھیجی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اگر لاہور ہائی کورٹ اگر ڈاکٹر کو بلانا چاہے تو وہ بلایا نہ جا سکے، کیونکہ وہ پاکستانی شہری نہیں ہیں، نمبر 1 انڈین ہیں اور اس کے بعد امریکن سٹیزن ہیں، ان کو بلایا نہ جا سکے، اور وہ پاکستان کی عدالتوں کی دسترس میں نہ ہوں، بالکل اسی طریقے سے جیسے قطری شہزادہ پاکستان کی عدالتوں کی دسترس میں نہیں تھا، اور وہ نہیں آیا تھا، اس نے خط تو دے دیا تھا لیکن وہ خود نہیں آیا اور آنے سے انکار کرتا رہا۔ پھر میمو گیٹ سکینڈل، اعجاز نام کے بندے نے، جو کہ ایک بہت بڑا آصف علی زرداری صاحب پیپلز پارٹی کی حکومت کے دور میں بہت بڑا سکینڈل سامنے آیا تھا، اعجاز میمو گیٹ سکینڈل کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کے بارے میں کہ جی کیا کہنا چاہیے، واشنگٹن سے مدد مانگی گئی تھی
افواج پاکستان کے خلاف، اور افواج پاکستان کی شکایت لگائی گئی تھی کہ یہ ڈیموکریسی جمہوری حکومت کو چلنے نہیں دیتے پاکستان میں۔ وہ میمو گیٹ اسکینڈل آیا تو اس میں بھی اعجاز کا انتخاب کیا گیا، اور اعجاز نے بھی آخری ٹائم پہ پاکستان آنے سے انکار کر دیا تھا، اور وہ پاکستان نہیں آیا تھا، اور اس نے معذرت کر لی تھی، اور اس کے بعد ٹائیں ٹائیں فش یہ ہوا۔ اب اسی طریقے سے اب ڈاکٹر فیاض شال ہیں۔ پہلے تو ذرا سنیے کہ انہوں نے بیماری کون سی لکھی ہے۔ ڈاکٹر فیاض شال اور 3 صفحات پر مشتمل رپورٹ، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک تو ان کی ہسٹری بیان کرنے کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ جو نواز شریف کی طبیعت میں موجودہ بہتری صحت مند خوراک اور ورزش کو روزمرہ زندگی کا حصہ بنانے کی وجہ آئی ہے، لیکن نواز شریف کی صحت میں بگاڑ پیدا کر سکتا ہے۔ کیا چیز پیدا کر سکتی ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو بتایا گیا ہے، یعنی کہ ڈاکٹر شال کو بتایا گیا ہے، ڈاکٹر شال کو، کہ پاکستان واپس جا کر نواز شریف صاحب کو قید تنہائی میں رکھا جائے گا، تو قید تنہائی کا ذہنی دباؤ اور ان کی اہلیہ کی وفات کا صدمہ ان کی صحت کے لیے زہر قاتل ثابت ہو سکتے ہیں۔ پھر 2003، 2004 اور 2007 کی آرڈنری ڈیزیز کا ذکر کیا ہے، جو کہ نواز شریف صاحب کو ہے، ڈاکٹر شال کہتے ہیں۔ آگے جا کے انہوں نے لکھا ہے کہ 12 ادویات کا نسخہ بھی درج کیا جو نواز شریف ان کی ہدایت پر لے رہے ہیں، لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف کو انتہائی پر اسرار بیماری ہے، اور وہ اس پر اسرار بیماری کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے یہ ٹاکا سوبو۔ یہ میں غلط نہیں کہہ رہا، تو یہ ٹاکا سوبو ہے، جاپانی بیماری ہے، یہ جاپنیز بیماری ہے، اور جاپنیز بیماری پاکستان میں اور صرف نواز شریف صاحب کو ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ اور اس میں ہے جی کہ یہ بیماری ہے کیا؟ بیماری ہے جی ذہنی تناؤ کی وجہ سے نواز شریف ممکنہ طور پر ٹاکا سوبو نامی دل کی بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور اب یہ بیماری کیا ہے؟ یہ بیماری کا نام ہی انہوں نے یوز کیا ہے، اور لیکن آگے جا کے ایک اور ڈاکٹر ہیں جی امریکہ پلٹ، ڈاکٹر پرویز چودھری صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ٹاکا سوبو بنیادی طور پر کیا بیماری ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس بیماری کو انتہائی غیر معمولی بیماری کے نام پر جانا جاتا ہے، جس کی بظاہر کوئی وجہ معلوم نہ ہو۔ ان نون ڈیزیز ہے، ریزن ان نون، لیکن بیماری ہے، اور اس بیماری کا نام رکھا ہے ٹاکا سوبو یا ٹاکا سومو، یہ ہے جی۔ اور اس بیماری کو ڈائیگنوز کیسے کیا جاتا ہے؟ آگے جا کے اس خطرناک بیماری کا وہ بھی ہے پراسرار بیماری۔ وہ کہتے ہیں جی کہ خون کی رپورٹس میں کسی بیماری کے اثرات تو نہ ہوں، یعنی وہ بلڈ رپورٹس میں بھی نہیں آتی یہ بیماری، پراسرار بیماری، یہ بلڈ رپورٹس میں بھی نہیں پکڑی جاتی، اور خون کی رپورٹس میں کسی بیماری کے اثرات تو نہ ہوں، لیکن دل کے پٹھے کمزور ہو جائیں اور اچانک دل کا عارضہ ہو جائے۔ ایسا عام طور پر انتہائی ذہنی دباؤ یا صدمے کی کیفیت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ جاپانی زبان کا لفظ ہے ٹاکا سوبو، یہ جاپانی زبان کا۔ اب اس میں یہ کہتے ہیں جی یہ بیماری ہے جو دل کے پٹھے کمزور کرتی ہے۔ تو دل کے پٹھے کمزور کب ہوتے ہیں؟ دل کے پٹھے ہم روزمرہ کے معمولات میں، کہ جب آپ پہ پریشر ہو، جب آپ سٹریس میں ہوں، جب آپ یعنی کہ یہ بالعموم جو کوئی بھی پیرنٹس کا بھی پریشر ہوتا ہے، کمزور دل کے جو لوگ ہیں، یا کوئی خوف ہو، خوف تو ہے کہ نمبر 1 یہ ہے کہ پراپرٹیز کا ایشو ہے، اور احتساب عدالت کی سزا، اسلام آباد ہائی کورٹ، پھر مفرور، پھر مجرم، یہ سب کچھ، یہ ساری چیزیں تو ہیں۔ تو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آسان سا کام ہے، نواز شریف صاحب اگر چاہیں تو وہ بے شک پلی بارگین نہ کریں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ پیسے جمع کروا دیں قومی خزانے میں، پاکستان کو دے دیں، اپنے وطن کو قربان کر دیں اپنے وطن پہ، اور اس کے بعد کہیں جناب میں نے یہ خدمت کر دیا قوم کی، پاکستان کی،
تو اس کے بعد ریلیکس ہوں، لیکن ظاہر ہے وہ دور ہیں، کہاں وزارت عظمیٰ، کہاں وزیر اعظم ہاؤس، پروٹوکول، سیکورٹی، ہیڈ آف گورنمنٹ کا اسٹیٹس، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سربراہ، تو کہاں عام حالات میں زندگی گزارنا. تو یہ بہرحال ایک مسئلہ تو ہے. اب آتے ہیں جی کہ کیا ہو کیا رہا ہے. ایف آئی اے کے افسران اس کی طرف بات کر رہے تھے. نواز شریف صاحب کو بچانے کے لیے، شہباز شریف صاحب کو بچانے کے لیے بہت جتن کیے جا رہے ہیں، وہ خود بھی کر رہے ہیں، اور ایسے ایسے جتن کیے جا رہے ہیں جو نظر بھی نہیں آتے. اور یہ سپریم کورٹ بار نے بھی ایک کوشش کی تھی، وہ تو رجسٹرار سپریم کورٹ نے اعتراض لگا کے درخواست واپس کر دی ہے، اور اعتراض لگا کے جو کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ نے فائل کی تھی، اس پہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ انہوں نے کرٹیسائز کیا ہے اور للکارا ہے سپریم کورٹ بار کو. اور وہ کہتے ہیں کہ چور، مجرم اور لندن بھاگے شخص کے لیے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عدالت میں چلی گئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اور دنیا وہ کہتے ہیں کہ حیران ہے کہ شہباز شریف کے بیٹے کی شوگر مل میں 10,000 روپے میں کام کرنے والے اکاؤنٹ میں 4 ارب روپے کیسے آ گئے. جب آپ تہ میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہمارا ملک اس مقام پر کیوں نہیں پہنچ سکا جہاں پہنچنا چاہیے تھا. آپ فیکٹری پر ڈاکو کو بٹھا دیں گے تو وہ دیوالیہ ہی ہو جائے گی. تو یہ مقدمہ جو ہے شہباز شریف صاحب کا، ایک ملزم بھی مسرور انور نے اسٹیٹمنٹ بھی دیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میرے اکاؤنٹ کو کون آپریٹ کر رہا تھا، کیسے آپریٹ کر رہا تھا، میرے علم میں نہیں ہے. میں تو پیسے ویسے جمع کروا دیتا ہوتا تھا، مجھے بتاتے تھے، میں جا کے بینک میں جاتا تھا اور جمع کروا دیتا تھا، مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ میرا اکاؤنٹ ہے. تو یہ ساری چیزیں، اور یہ ایسا فٹ کیس ہے کہ کوئی زیادہ تردد کی ضرورت نہیں ہے. اس کی ریزن ہے کہ بینک اکاؤنٹس کی ساری ڈیٹیلز مل گئی ہیں، اور اس میں کوئی ایسی وٹنس کی ضرورت نہیں ہے. صرف بینک اکاؤنٹ آفیسر جو ہے وہ آ کے بتائے گا یہ اکاؤنٹس ہیں، یہ آپریٹ ہو رہے تھے، یہ سارا ریکارڈ میرے سامنے قبضے میں لیا گیا، اور یہ تفصیلات ہیں، دیٹس آل. اور 3-4 لوگوں نے، گواہوں میں سے 3-4 لوگ بھی آ کے بتا دیں گے کہ جناب بالکل جیسے مسرور انور کہہ رہا ہے، تو معاملہ ختم ہو جائے گا. یہ کیس حتمی صورت تک پہنچنے والا ہے. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ کل آنن فانن ایف آئی اے کے افسروں کو تبدیل کر دیا گیا. اور ایف آئی اے کے افسروں کو تبدیل جب کیا، پہلے تو یہ سمجھا گیا کہ یہ معمول کے تبادلے ہیں، اور معمول کے تبادلے ہو رہے تھے ایف آئی اے میں. لیکن جب مزید خبر پھیلنی شروع ہوئی تو پتہ چلا یہ تو وہی افسران ہیں جو ترین اور شہباز شریف دونوں کے خلاف شوگر کے بارے میں اور فیک اکاؤنٹس کے بارے میں تحقیقات کر رہے تھے. اور ان افسروں کی گواہیاں ہونی ہیں عدالت میں، اور ان افسروں کی گواہیوں سے سزا ہو سکتی ہے. اور جب وہ افسر جنہوں نے یہ ساری تحقیقات کی ہوں وہ درمیان میں ہی، جبکہ انویسٹیگیشن ابھی جاری ہے، درمیان میں ہی ان کو ریپلیس کر دیا جائے، تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ملزمان کو بھرپور فائدہ پہنچے. اور جب وٹنس باکس میں ایف آئی اے کے وہ افسر جائیں جن کو نہ پیچھے کا پتہ نہ آگے کا پتہ، تو وہ 3-4 سوال ہی کرنے ہوتے ہیں. جو ڈیفنس کے وکیل ہیں، ملزم کے وکیل، انہوں نے 3-4 سوال کر کے ہی وٹنس باکس سے ان کو کہنا ہوتا ہے کہ آپ جائیں، بس اتنا ہی کافی ہے. اور وہ سوالات وہی تحقیقات سے متعلق ہونے تھے، جعلی اکاؤنٹ سے متعلق ہونے تھے. نیا تحقیقاتی افسر آئے گا، اس کو کیا پتہ کہ پیچھے تحقیقاتی افسر نے کیا کچھ راز فاش کیے ہیں، تو ان کو ریپلیس کیا گیا. یہ خبر جب آہستہ آہستہ پھیلنی شروع ہوئی تو وزیر داخلہ سے پوچھا گیا، لا علم، سیکرٹری داخلہ لا علم، اور ڈائریکٹر ایف آئی اے لاہور لا علم. اور پھر اس کے بعد جب ٹاک شوز شروع ہوئے تو سوالات پوچھنا شروع ہو گئے. ہم نے بھی پوچھے لیکن کسی کو نہیں پتہ. اور پھر وفاقی وزراء جو کہ خالصتاً پی ٹی آئی کے ہیں، اس میں صرف جہانگیر ترین نہیں تھے، یہ بات ذہن میں رکھیے، بلکہ کچھ وزراء بھی تھے جن کی انویسٹیگیشن چل رہی تھیں، جو شوگر ملز اونرز ہیں، شوگر ملز کے مالکان ہیں، ان کے بات کر رہا ہوں.
تو صرف جہانگیر ترین نہیں تھے بلکہ اور بھی وزراء بھی تھے، حکومتی جماعت کے لوگ بھی تھے، اپوزیشن کے بھی تھے، سارے ہی تھے۔ تو یہ ہوا ہے۔ پھر وزراء نے عمران خان صاحب سے رابطے کیے، پرائم منسٹر سے، تو اس کے بعد کوئی ہل جل ہوئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایک اطلاع یہ ہے کہ ان کے تبادلے واپس ہو گئے ہیں، ایک ہے کہ ابھی نہیں ہوئے، تو سچویشن کلیئر ہو جائے گی، لیکن بہرحال یہ کچھ نہ کچھ ہوا ضرور ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی سپریم کورٹ کی طرف۔ تو سپریم کورٹ نے اعتراض لگا کے پیٹیشن واپس کر دی ہے، جو کہ نواز شریف صاحب کی تاحیات نااہلی ختم کروانے کے لیے دائر کی گئی تھی۔ سپریم کورٹ نے واضح طور پہ کہا، رجسٹرار آفس نے، رجسٹرار سپریم کورٹ نے لکھا کہ اس پہ آلریڈی سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی، لہٰذا یہ دوبارہ نہیں دائر ہو سکتی، اور پارلیمنٹ کو اس فیصلے میں پارلیمنٹ کو ریفر کیا گیا۔ پارلیمنٹ چاہے تو قانون سازی کرے اور قانون تبدیل کر دے 62واں نیب تاحیات نااہلی والا، تو لہٰذا یہ ایک ہوا ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے جی کہ اس کے خلاف اپیل ہوتی ہے، اور وہ اپیل سنی جائے گی ان چیمبر، اور سینئر موسٹ جج چیف جسٹس صاحب خود بھی سن سکتے ہیں، کسی سینئر موسٹ جج کو بھی دے سکتے ہیں۔ ان چیمبر ہوتی ہے، صرف وکیل اور جج صاحبان، آرگومنٹ کیا جاتا ہے، اور اعتراض واپس بھی کیا جا سکتا ہے، اور اعتراض کو برقرار بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اور جب اعتراض کو برقرار رکھا گیا، رجسٹرار سپریم کورٹ کے آفس والا یہ اعتراض جو ہے وہ اگر برقرار رہا ان چیمبر بھی، تو پھر ایک نئی درخواست دائر کی جائے گی، اور وہ پھر جائے گی فل بینچ کے سامنے۔ تو یہ ابھی لمبا ہے، اور وہ جو تاحیات نااہلی والا معاملہ تھا وہ کچھ پس پردہ چلا گیا ہے۔ اب ایک اور خبر، وہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد خان کل ریٹائر ہو گئے۔ آج منصب سنبھالا ہے جسٹس عمر عطا بندیال چیف جسٹس آف پاکستان کے طور پہ۔ تو چیف جسٹس گلزار احمد خان جاتے جاتے ایک بڑا فیصلہ دے کے گئے ہیں، اور وہ ہے بلدیاتی اداروں سے متعلق فیصلہ تھا، اور چیف جسٹس گلزار احمد خان جو کہ اب سابق ہو چکے ہیں، انہوں نے فیصلہ پڑھ کر سنایا، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا کراچی سے متعلق، سندھ سے متعلق یہ فیصلہ ہے کہ ماسٹر پلان بنانا اور اس پر عمل درآمد بلدیاتی حکومتوں کے اختیارات ہیں۔ بلدیاتی حکومت کے تحت کوئی نیا منصوبہ صوبائی حکومت شروع نہیں کر سکتی۔ تو یہ وہ ہے جو بلدیاتی قوانین بنائے ہیں، بلدیاتی گورنمنٹ ایکٹ 2013 پیپلز پارٹی نے بنایا تھا، سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ۔ تو اس میں بہت سارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، اختیارات ہیں، وہ بلدیاتی اداروں سے لے کے صوبائی حکومت کو دے دیے گئے تھے، اور سندھ لوکل گورنمنٹ 2013 کی شق 74 اور 75 کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ سندھ حکومت تمام قوانین کی آرٹیکل 140A سے ہم آہنگی یقینی بنائے۔ سندھ حکومت بااختیار بلدیاتی ادارے قائم کرنے کی پابند ہے۔ آئین کے تحت بلدیاتی حکومت کو مالی، انتظامی اور سیاسی اختیارات یقینی بنائیں۔ سندھ حکومت مقامی حکومتوں کے ساتھ ہم آہنگی اور اچھا ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرے۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ایکٹ اور KDA قوانین، ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور حیدرآباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے قوانین بھی آئین کے مطابق تبدیل کرنے کا حق دیا ہے، جبکہ عدالت نے لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور واٹر بورڈ قانون میں بھی ضروری تبدیلیوں کی ہدایت کی ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے سہون ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور لاڑکانہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی قوانین میں بھی ضروری ترامیم کی ہدایت کی ہے، اور عدالت نے کہا ہے کہ جہاں صوبائی مقامی حکومت اختیارات میں تضاد ہیں، ان شقوں میں تبدیلی کی جائے۔ اس طریقے سے چیف جسٹس گلزار احمد خان اپنے آخری دن بھی بہت بڑا فیصلہ دے گئے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بلدیاتی قوانین کے خلاف MQM اور PTI گئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، بہت عرصے سے پینڈنگ پڑی تھی، اور اس وقت بھی کراچی میں ایک MQM، جماعت اسلامی، پاک سرزمین پارٹی اور دیگر جماعتیں جو ہیں اپوزیشن، وہ دھرنا دیے ہوئے ہیں، احتجاج کر رہی ہیں، اور بلدیاتی قوانین کے خلاف جو کہ سندھ گورنمنٹ نے، یعنی کہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے بنائے ہیں۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو یہ ہیں جی خبریں۔ تو ابھی تک وارداتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔